حضرت امام مہدی صاحب آئیں گے اور اسی حکومت میں انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں وہ میرا تو خیال ہے وہ اسی وقت آنے والے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان یہودیوں کو اور عیسائیت کو بھگائیں گے اور مسلمانوں کو پوری دنیا کو مقام. جی بس یہ میں زندہ لاہور سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، عمران خان کے لیے نہیں، کسی اور کے پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلنا ہے. آپ نے اس ملک کے لیے نکلنا ہے، اس خوددار ملک کے لیے نکلنا ہے، غلامی سے نجات کے لیے نکلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے نکلنا ہے آپ لوگوں نے. جی وعلیکم السلام. کہاں سے تشریف لائیں بھائی؟ جی ہم لاہور سے حلقہ راوی ٹون سے. تعارف کروائیے گا اپنا، آپ کس جماعت اسلام پی ٹی آئی جماعت سے؟ جی میں پی ٹی آئی سے سابقہ راوی ٹون کا جنرل سیکرٹری ہوں، موجودہ کوآرڈینیٹر راوی ٹون کا، اور یہی ہمارا بھائی حلقہ ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم یہی ساتھ ہی ہماری رہائش بھی ہے، یہ ہمارا حلقہ بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے جو جلسہ انعقاد ہونے جا رہا ہے کل؟ دیکھیں جلسہ جیسے پشاور والوں کا پیغام تھا، اس کے بعد کراچی والوں کا پیغام تھا، تو انشاءاللہ کل اللہ کے حکم سے جو لاہور تخت لاہور کا جو سمندر ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. اور یہ اعزاز پی ٹی آئی کو آگے بھی حاصل ہے. اسی گراؤنڈوں میں ہم نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ گراؤنڈیں بھری ہیں، اور جو کل جوش و خروش سے انشاءاللہ کل عوام آئے گی تو آپ دیکھیں گے ان ڈکٹیٹر 14 جماعتیں والے جو ملے ہوئے ہیں چور چکے، کل ان کو یہی پیغام دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جو کل لاہور کا جلسہ ہے، جو لاہور کا سمندر نکلے گا انشاءاللہ وہ یہ پیغام ہے کہ اگلے دن یہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اسمبلی ختم کر کے اگلا ہمارا وہی پلان ہوگا جو ہم نے کہا عوام میں آ کے الیکشن کرائے. ان کا تو ایک نیریٹو ہے کہ جو تخت لاہور ہے وہ نون لیگ کا ہے شروع سے ہی. دیکھیں یہ باتیں تھی، تخت لاہور اگر نون لیگ کا ہوتا تو آپ کے سامنے جمع غفیر یہ لوگ جو آج آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر نہ آتے. تخت لاہور وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ گوال منڈی والے جو باندر تھے وہ تو لاہور چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں. یہ تو تخت لاہور لندن میں چلے گئے ہوئے ہیں. تخت لاہور عمران خان کا انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کہ یہ بڑا ہوگا عمران خان کا، یہ تخت لاہور آپ کو نظر آئے گا. یہ جو اب یہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑا کرنا شروع کر دی ہیں، لائٹس آف کر دی ہیں، کل کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بھی آف ہوگا. دیکھیں یہ نیٹ جو مرضی کر لے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایمان کا ہمارا ایمان بتاتا ہے جو انسان حق پہ ہوتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کل خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. انہیں ہمیں ڈرایا بھی ہے یہ آپ کی سیکورٹی پلان نہیں ہے. آپ اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو لنک کال کریں پر نہیں کال عمران خان عوام کے اندر آئیں گے اور یہ تخت لاہور کو بتائیں گے اور اپنا پیغام دے جائیں گے. اس کے بعد اگلا الیکشن انشاءاللہ ہمارا اسلام آباد ہے. کل یہیں سے عمران خان وہ بتا کے جائیں گے اور اگلا پروگرام انشاءاللہ اسلام آباد کا ہوگا. چلیں جی بہت آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے جلسے کے بارے میں؟ جی جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ الحمدللہ بہت پرجوش ہے ہمارے ایریا کے لوگ، یہ تو ہمارا مقصد حلقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندہ دل لاہور کا شہر ہے اور الحمدللہ 2013 میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان نے ایک زبردست قسم کا سٹارٹ لی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی رکنے والا نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو ڈرامہ نچایا ہوا تھا، یہ یہودیوں کے جو ایجنٹ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ یہودی کے ایجنٹ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مقدمہ لڑا عمران خان نے پوری دنیا کے الحمدللہ مسلمان اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ان مسلمانوں کے اندر ایک ایمان کا جذبہ بہت مضبوط ہے، بہت اسٹرانگ ہے. سوئے ہوئے شیر تھے، عمران خان نے اس قوم کو موٹیویٹ کر دیا اور الحمدللہ اب یہ قوم الحمدللہ جاگ چکی ہے، یہ خواب غفلت جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب یہ جلسہ اتنا زبردست قسم کا ہوگا جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ اب یہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے لوگ اس پاکستان میں آئیں گے. جو عمران خان کا خواب تھا کہ یہاں پر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، وہ ایسے نہیں کہا تھا. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے مسلم جو کنٹریز کے جو سربراہان تھے الحمدللہ جو کانفرنس ہوئی وہ آئے تھے. عمران خان کا جو مشن ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا مشن ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ورک کر رہے ہیں. اور ہمارے سارے ایریا کے لوگ، ہمارے این اے کے 127 کے جو جتنے بھی ورکر ہیں سارے الحمدللہ پنڈال کے اندر ہے، سارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگ آئے، آپ لوگ کو بہت شکریہ. جی بس یہ میں زندہ لاہور سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، عمران خان کے لیے نہیں، کسی اور کے پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلنا ہے. آپ نے اس ملک کے لیے نکلنا ہے، اس خوددار ملک کے لیے نکلنا ہے، غلامی سے نجات کے لیے نکلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے نکلنا ہے. آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک میسیج دینا ہے پوری امریکہ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اور نہ آپ کی غلامی کریں گے. ہم خوددار قوم ہیں. عمران خان نے الحمدللہ ہمیں موٹیویٹ کیا، ہمیں ایک طریقہ سکھایا عمران خان نے اور الحمدللہ اس کے مطابق عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو قافلے کو لے کے انشاءاللہ پوری دنیا تک. جی میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو حالات ہے نا اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہماری
पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना इस्लामी तर्ज का इन्होंने नहीं बनाया हुआ था, इसलिए हमें ये परेशानी होनी पड़ी। ये पाकिस्तान का निज़ाम जो है तर्ज जमहूरियत है, मगर यहूदियत ने, ईसाइयत ने हमारे निज़ाम को तब्दील करके रख दिया है। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी हमारी, ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करने से सारे लोग कासिर होंगे। पाकिस्तान एक नबी, एक रसूल के नाम पर बना है, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर लिया गया था। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारी कौम उसके पीछे लगी, इसलिए पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान का हाल जो बाहर के मुल्कों ने बिगाड़ा है वो दुनिया देख रही है। इमरान खान को हटाने के लिए तरह तरह के पैसों की करप्शन की गई, तरह तरह के खत लिखे गए, तरह तरह के लोगों को धमकियां दी गई। और ये इस्लाम इंशाअल्लाह पहली इन यहूदियत को और इन ईसाइयत को सलीबी जंगों का पता नहीं है। अब पाकिस्तान को उस सलीबी लीडरों का भी ज़रूरत है जो इमरान खान की सूरत में सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी फतेह होगी। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान को छोड़कर नहीं की जा सकते। जो बेईमान है, अभी तक हमारे मुसलमानों का ईमान लूटते जा रहे हैं। और मुसलमान जो है ना, इंशाअल्लाह वो ईमान की दौलत से माला माल हैं। और वो सलीबी जंगों वाला हालत अभी वो आने वाला टाइम है। इंशाअल्लाह ये यहूदी, ये ईसाइयत ये भागेगी और हज़रत इमाम मेहदी साहब आएंगे। और इसी हुकूमत में इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत में, वो मेरा तो ख्याल है वो इसी वक्त आने वाले हैं। और वो इंशाअल्लाह इन यहूदियों को और ईसाइयत को भगाएंगे और मुसलमानों को, पूरी दुनिया को मुकाम